السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیت ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرمان سناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض کیسے دیا جا سکتا ہے، اس قرض کی شرائط کیا ہے اور اللہ کو قرض دینے کا فائدہ کیا ہے۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کون ہے، ذا وہ، الذی جو کہ، من ذا الذی کون ہے جو کہ، یقرض اللہ اللہ کو قرض دے، قرضاً حسنا اچھا قرض۔ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کو روزی دیتا ہے، اللہ ہی رزق کم بھی دیتا ہے، کسی کو زیادہ بھی دیتا ہے، جو کچھ ہم نے مانگنا ہوتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کو قرض دے، اب اللہ کو قرض کون سا دیا جاتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ فائدہ کیا بتا رہا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ، پس وہ اسے بڑھا دے، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیرہ زیادہ، یعنی اللہ کو قرض دو اور وہ اسے بڑھا کر واپس کرے، اور وہ بھی کئی گنا بڑھا کر۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اس کی نظر مادیت پہ ہے، دنیا پرستی پہ ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کئی گنا منافع ہو، تو اس حالت میں کئی لوگوں سے فراڈ بھی ہو جاتا ہے، دنیا کے بھی دنیاوی لوگ، مادیت پسند لوگ ان کے ساتھ۔ لیکن یہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو قرض دیں گے تو وہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ واللہ، اور اللہ، یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط اور فراخی کرتا ہے، یعنی جو رزق ہمارے پاس ہے کم یا زیادہ، کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی تنگی بھی کرنے پہ قادر ہے اور اللہ ہی فراخی کرنے پہ بھی قادر ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کون کیا عمل کرتا رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو بڑھا دے اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ، اور اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ ترجعون، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس سے پچھلی آیت میں ہمیں اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے، جہاد کرنے اور دین کا غلبہ کرنے کے لیے، دین کو غلب کرنے کے لیے کسی کوشش، جدوجہد کرنے اور اس کے لیے ساتھی بننے کا بیان تھا کہ اس مقصد کے لیے جہاد بھی کیا جائے، قتال بھی کرنا پڑے، جان بھی دینی پڑے، تو دین کو غلبہ کی کوششوں میں حصہ ضرور لینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری کوششیں، اس کے لیے مال و اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مال و اسباب کی فراہمی کا بندوبست جو اللہ نے اس لیے کیا کہ لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر مال خرچ کرو، جس کے پاس کم ہے وہ بھی اپنا دل بڑا کرے اور مال دے جتنا دے سکتا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، لیکن ساتھ ہی انسینٹیو یہ دیا کہ اس قربانی کو اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، بلکہ مال بڑھے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے جو مال دیتا بھی ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، وہی مال گھٹانے میں بھی قادر ہے اور مال کم کرنے میں بھی۔ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جس طرح قرض جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا بدلہ میں ضرور دوں گا،
اور اللہ کو قرض دینے کا کتنا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیں گے۔ اور اس کا حدیث میں بیان ہے کہ اللہ کی راہ میں کھجور کی بھی خرچ کیا جائے، چھوارا بھی خرچ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ اور پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ کو قرض دو تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ یہ منافع کا سودا ہے۔ سید ابو العلا مودودی اس قرض کی شرائط کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ قرض اگر دیا جائے تو اس کی شرائط کیا ہے کہ ہمیں بڑھا چڑھا کر واپس ملے۔ اس کے مراد ایسا قرض ہے، سید مودودی فرماتے ہیں، جو خالص نیکی کے جذبے سے دیا جائے اور آپ کی اپنی کوئی غرض نہ ہو کسی کو ایسا مال دینے سے، اور دکھاوا بھی نہ ہو۔ اگر کسی جہاد میں اللہ کے دین کی کوششوں میں آپ چپ کر کے مال خرچ کر رہے ہیں، نہ کسی کو دکھا رہے ہیں، نہ اپنی بڑائی چاہ رہے ہیں، خالص نیکی کے جذبے سے اللہ کی خاطر ان کاموں میں خرچ کر رہے ہیں جن کو وہ پسند کرتا ہے، تو اس طرح جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے۔ اور اس قرض کی واپسی کیسے ہوگی اور کتنی ہوگی؟ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا۔ شرط صرف ایک ہے، ہو وہ قرض حسن، اور قرض حسن وہ ہے جو اپنی کسی غرض کے لیے نہ دیا جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے بندوں کے کام آنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، جس سے اللہ راضی ہو، اور مال وہ خرچ کیا جائے جیسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر بخل سے کام لوگے تو جان لو واللہ یقبض و یبسط، گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی۔ جب بھی ہمیں روزی کی ضرورت ہوتی ہے ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے آج مال دیا ہے تو کل کم بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی پاس آج مال کم ہے تو کل زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جیسی کسی کی حیثیت ہے، جتنی کسی کی گنجائش ہے، اسی کی اسی حساب سے اس کو خرچ کرنا چاہیے اور دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر وقت آنے والا ہے کہ تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر جا کر وہاں پتہ لگ جائے گا کہ کون اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہا اور کون بخل سے کام لیتا رہا، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہے گھٹانا اور بڑھانا۔ صاحب تفہیم القرآن شاعر کا مفہوم لکھتے ہیں، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستوں پر چلنا آسان فرما دے، اور اپنی مہربانی سے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔